حضور علیہ السلام آگے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ خون کی نہر میں غوطے لے رہے ہیں، اور اگر وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو فرشتے آگے سے انہیں پتھر مارتے ہیں اور پھر وہ پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں۔ تو جبریل امین سے حضور نے پوچھا کہ یہ بد نصیب کون ہیں کہ جو یہاں غوطے کھا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ سود سے وقتی طور پہ لگتا ہے کہ مال بڑھ گیا ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ سود اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے کسی گناہ کرنے والے کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، سود کرنے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا چیلنج دیا کہ میری اس کے ساتھ جنگ ہے جو سود کرتا ہے۔ تو پھر جس کی جنگ اللہ کے ساتھ ہوگی وہ کیا جیت سکتا ہے اس جنگ میں؟ وہ ذلیل و رسوا اور خاسر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے سود کا 1 درہم لینے والا 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ یہ اتنا برا جرم ہے اور اتنا گنونا گناہ ہے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی رقم پہ گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، یہ گناہ میں وزر میں سارے برابر ہیں۔ تو اپنے آپ کو سود سے بچائیں۔ قرب قیامت کا فتنہ یہ ہے کہ ہر بندہ سود میں جکڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سود نہیں تو سود کا غبار پہنچے گا۔ تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اس سے برکتیں نصیب ہوں گی، اور سود یقیناً باطن کا چین بھی اجاڑ دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ کاروبار بھی جو لگتا ہے کہ شاید بہتر ہو رہا ہے اور اتنے پیسے میں نے لے لیے ہیں تو اس سے بہتری ہوگی، کبھی بہتری نہیں ہوگی۔ جب رب کہتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے تو بس اتنے کافی ہے۔